بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازیہ شیشے کی جان چھوڑ دے، باہر آ کے روٹیاں بنا، تیرا باپ اور بھائی آنے والے ہوں گے۔ ہر وقت شیشے کے پاس کھڑی ملے گی یہ لڑکی۔ اماں نے غصے سے کہا، آ رہی ہوں، کبھی سکون نہیں لینے دیتے۔ نازیہ نے بڑا سا منہ بنا کے کہا اور باہر آ کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ کبھی یہ کرو، کبھی وہ کام کرو، مجھ سے نہیں ہوتے کام، اور پھر باجی بھی تو ہے، وہ کر دیتی ہے کام، پر اماں کو جانے مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ نازیہ یہ کام کے ساتھ بڑبڑا رہی تھی، جلدی جلدی آٹے کے پیڑے بنا رہی تھی، اتنی تیز زبان بھی چل رہی تھی۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو نازیہ بی بی کام کر رہی ہے۔ باجی نے کچن میں آتے ہوئے نازیہ کو چھیڑا، تم ہی دیکھو باجی، ابھی میرا رزلٹ آئے 2 دن نہیں ہوئے، اماں نے کام میں لگا دیا۔ نازیہ نے روتی صورت بنا کے کہا، بہت پڑھ لیا، اب گھر کے کام سیکھو، یہی کام آئیں گے سسرال میں۔ جواب اماں کی طرف سے آیا جو باورچی خانے میں ہی آ رہی تھی۔ باجی تو اماں کو دیکھتے ہی وہاں سے نکل گئی اور میں پھنس گئی۔ میں برے برے منہ بناتی کام میں لگ گئی۔ یہ جمال صاحب کا گھر تھا۔ جمال صاحب مزدور تھے، 2 منزلہ گھر بنا ہوا تھا، مزدوری کے اچھے پیسے مل جاتے جس سے اچھی گزر بسر ہو جاتی۔ جمال صاحب کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، بڑی بیٹی شازیہ، پھر بیٹا ذیشان اور سب سے چھوٹی نازیہ۔ شازیہ جتنی سلجھی ہوئی سمجھدار تھی، نازیہ اس کی الٹ۔ نازیہ کو سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا اور سب سے بڑا شوق خوشبو لگانے کا تھا۔ بقول اماں کے نازیہ خوشبو لگاتی نہیں، اس میں نہاتی ہے۔ نازیہ کو پرفیوم بہت پسند تھے، جو بھی پرفیوم مارکیٹ میں نیا آتا وہ نازیہ کے پاس ضرور ہوتا۔ ہماری اماں یعنی آمنہ سخت مزاج کی تھی، وہ پرانے خیالات کی خاتون تھی۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو خوشبو لگانے نہیں دیتی اور نہ میک اپ کرنے دیتی، پر نازیہ کو جب بھی موقع ملتا وہ اماں سے چھپ کے اپنا شوق پورا کر لیتی تھی۔ نازیہ کا 1 ہفتہ پہلے ہی 2nd ایئر کا رزلٹ آیا تھا۔ آگے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور نازیہ کو بھی پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ اماں دونوں بیٹیوں کو کام میں لگا کے رکھتی تھی۔ اماں جانے دو نا، میری ایک ہی تو دوست ہے۔ اماں صحن میں بیٹھی تھی، ان کے پیروں کے پاس نازیہ بیٹھی تھی اور تھوڑی دور کرسی پر شازیہ بیٹھی تھی۔ کہہ دیا ہے ایک بار نہیں، تمہارے سمجھ نہیں آتا، اپنی بہن کو دیکھو، کبھی ضد نہیں کرتی۔ اماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، نازیہ کی دوست ارم کی شادی تھی، ارم نے نازیہ کو شادی سے 1 ہفتے پہلے سے آ کے رکنے کہا تھا، پر یہاں اماں تھوڑی دیر کے لیے نہیں مان رہی۔ 1 ہفتے تو بالکل نہیں بھیجتی۔ اماں میں تھوڑی دیر کے لیے تو جاؤں گی، پلیز مان جائیں اب، نازیہ نے بے بس لہجے میں کہا۔ ارے بھائی کیا بات ہے، آج سب ساتھ بیٹھے ہیں۔ اماں نے سب کو صحن میں ساتھ بیٹھے دیکھ کر کہا۔ شازیہ ابا کے لیے پانی لینے چلی گئی اور ابا کرسی پر بیٹھ گئے۔ ابا میری دوست ہے نا، ارم اس کی شادی ہے، پر اماں جانے نہیں دے رہی۔ نازیہ نے ابا کو دیکھتے ہی اماں کی شکایت کی، جانے دو بچی ہے، یہی دن ہوتے ہیں گھومنے کے، ابا نے کہا اور پانی کا گلاس لینے لگے باجی سے۔ لڑکیوں کو رات کے وقت باہر نہیں جانا چاہیے، اچھا نہیں ہوتا۔ اماں نے ابا سے کہا، اماں دنیا بہت آگے پہنچ گئی ہے، آپ ابھی تک پرانے زمانے میں جی رہی ہیں۔ نازیہ نے اماں کی بات سن کر کہا، ہاں بیگم، جانے دو، اپنے بھائی کے ساتھ جائے گی اور اسی کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ ابا نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا، جانے دو اماں۔ شازیہ نے بھی پہلی بار زبان کھولی، ٹھیک ہے، پر ذیشان کے ساتھ جانا اور اس کے ساتھ واپس آ جانا، 12 بجے سے پہلے گھر آ جانا۔ اماں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ نازیہ خوشی سے کھڑی ہو گئی، ہاں اماں، 12 بجے سے پہلے آ جاؤں گی، نازیہ نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج ارم کی مایو تھی
نازیہ نے مہندی کلر کا ڈریس بنوایا تھا۔ رات میں نازیہ نے نہا کے کپڑے پہنے، پاؤڈر لگایا، آنکھوں میں کاجل لگایا، ہلکی گلابی لپسٹک لگائی، جھمکے پہنے، لمبے بالوں کی تھوڑی سی چوٹیاں بنائی اور نیچے بال کھلے چھوڑ دیے۔ پرفیوم لگانے کا ابھی اٹھایا تھا، تبھی شازیہ کمرے میں آ گئی۔ اچھی لگ رہی ہو، اور یہ کیا پرفیوم نہیں لگاؤ، رات کا وقت ہے، پتہ ہے نا اماں کتنا غصہ کرتی ہے۔ شازیہ نے پرفیوم لگاتے دیکھ کہا، ہاں پتہ ہے، نہیں لگا رہی، نازیہ نے کہا، اور چادر پہنی اور باہر آ گئی۔ اماں صحن میں ہی بیٹھی تھی۔ نازیہ تیار ہونے سے پہلے وضو کر لیا تھا۔ اماں نے نازیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نازیہ ڈر گئی، اگر کہتی نہیں تو اماں ابھی وضو کرنے کا بولتی، سارے کپڑے اور میک اپ خراب ہو جاتا۔ ہاں کر لیا تھا، نازیہ نے جھوٹ بول کے جانے لگی۔ آیت الکرسی پڑھ لینا اور جلدی آ جانا۔ اماں کی پیچھے سے آواز آئی۔ ارم کے پاس جانے کی اتنی خوشی تھی، نازیہ آیت الکرسی پڑھنا بھول گئی اور جلدی سے باہر آ کے بائک پر بیٹھ گئی۔ ذیشان اسے ارم کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ ارم کے گھر پہنچ کے ذیشان نے بائک روکی۔ میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، جب آنا ہو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا لینے۔ ذیشان نے نازیہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، نازیہ نے کہا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ ارم کے سارے رشتہ دار آ گئے تھے، سب تیار ہو رہے تھے۔ ارے نازیہ، اتنی دیر کر دی آنے میں، مجھے تو لگا تھا صبح سے آ جاؤ گی۔ ارم کی امی نے نازیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بس انٹی، اماں نے بہت مشکل سے اجازت دی ہے، فنکشن میں جانے کی تو وہ مان نہیں رہی تھی۔ نازیہ نے کہا۔ اچھا باتیں چھوڑو اور ارم کے پاس جاؤ، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، انٹی نے کہا، اور نازیہ جلدی سے ارم کے کمرے میں چلی گئی۔ بہت جلدی آ گئی ہے آپ میڈم، ارم نے نازیہ کو دیکھتے ہی کہا۔ آ گئی ہو نا، شکر کر۔ نازیہ یہ کہہ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلی گئی، بال کھول دیے، تھوڑا میک اپ ڈراپ کیا اور پرفیوم اٹھا کے اسپرے کرنے لگی۔ 5 منٹ تک پرفیوم کا اسپرے کرتی رہی۔ اپنے اوپر خوشبو بہت اچھی تھی۔ بس کر نازیہ، انٹی صحیح کرتی ہے جو تجھے خوشبو لگانے نہیں دیتی۔ میرا نیا پرفیوم تو نے آدھا کر دیا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اتنا نہیں لگایا کر۔ ارم نے نازیہ کو کہا جو اب بھی پرفیوم لگاتی کھڑی تھی۔ اماں کافی ہے، باتیں سنانے کے لیے اب تو مت شروع ہو جانا، نازیہ نے کہا اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ نیچے سے آواز آنے لگی، سب باہر بلا رہے تھے اور نازیہ ارم کو لے کر باہر چلی گئی۔ گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے گھر کے باہر گلی میں شامیانہ لگا کے ارینجمنٹ کی ہوئی تھی۔ رسم سے فارغ ہو کے سب لڑکیاں ڈھول بجا کے گانے لگی۔ نازیہ ڈھول بجا رہی تھی اور سب گانے لگے۔ میں برگد کے درخت پر سب سے اونچی ٹہنی پر سو رہا تھا۔ میں خوشبو کا دیوانہ ہوں، میری ناک اتنی بڑی اور تیز ہے، اگر کوئی بہت دور سے بھی خوشبو لگا کے گزرے تو میری ناک میں خوشبو آ جاتی ہے۔ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ میری نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ میں نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کے دیکھا، وہ سامنے ہی ڈھول بجاتی نظر آ گئی، اتنی خوبصورت۔ میں اسے دیکھ کے نیچے آنے لگا اور سب سے آخری ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مہندی کلر پہنا ہوا تھا جو اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میں اسے ہی بیٹھ کے دیکھنے لگا۔ نازیہ کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی، اسے لگا کوئی دیکھ رہا ہے۔ نازیہ نے یہاں وہاں دیکھا پر اپنا وہم سمجھ کے ڈھول بجانے لگی۔ ایک دم اس کے ہاتھوں میں درد ہونے لگا، اسے تھکن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ ڈھول دوسری لڑکی کو دے کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا نازیہ، یہ اتنا اچھا ڈھول بجا رہی تھی، کھڑی کیوں ہو گئی؟ انٹی یعنی ارم کی امی نے نازیہ کو کھڑے ہوتے دیکھ پوچھا۔ انٹی تھک گئی ہو ڈھول بجا کے، ہاتھوں میں درد ہونے لگا ہے، نازیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے شربت لاتی ہوں، یہ سب تو رات بھر چلے گا، انٹی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ انٹی میں جلدی چلی جاؤں گی،
اماں نے جلدی آنے کہا تھا۔ نازیہ نے انٹی سے کہا، کیسے جاؤ گی اس وقت رات کو؟ انٹی نے پوچھا۔ انٹی، ذیشان بھائی آئیں گے لینے، ان کے ساتھ جاؤں گی، نازیہ نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ابھی ایک قدم بڑھایا تھا، پیچھے سے کچھ پھٹنے کی آواز آئی۔ نازیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ڈھول پھٹ گیا تھا۔ سب حیران ہو گئے، ڈھول چھوڑ کے بنا ڈھول کے گانے لگے۔ نازیہ گھر کی طرف تھوڑی اندھیری جگہ پر آ کے بیٹھ گئی، اسے اپنے کندھے بھاری لگ رہے تھے۔ تبھی ارم کی پھپھو شربت لے کر آ گئی۔ یہ لو بیٹا، یہ بھابھی یعنی ارم کی امی نے بھیجا ہے، پھپھو شربت دیتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی گھر کے اندر سے کسی کی آواز آئی، کوئی پھپھو کو بلا رہا تھا۔ پھپھو جانے لگی، پھپھو کا ہاتھ گلاس کو لگا اور سارا شربت نازیہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ آہ، معذرت بیٹا، میں نے دیکھا نہیں، جلدی میں تم کپڑے صاف کر لو، پھپھو کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں پھپھو، آپ جائیں، نازیہ نے کہا۔ پھپھو گھر میں جانے لگی۔ گھر میں جو لائٹس لگی ہوئی تھی وہ اچانک پھپھو پر گر گئی۔ پھپھو کو زور سے کرنٹ لگا، سب بھاگتے ہوئے آئے۔ پھپھو کی حالت بہت خراب تھی، ان کو جلدی ہاسپیٹل لے کے بھاگے، فنکشن وہی ختم کر دیا۔ نازیہ نے ذیشان کو کال کی اور کہا مجھے لینے آ جائے۔ ذیشان 15 منٹ میں پہنچ گیا۔ ارم کے گھر کی لائٹس گرنے کی وجہ سے بند تھی اور گانے بجانے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی فنکشن ختم ہو گیا؟ ذیشان نے نازیہ سے پوچھا۔ ارم کی پھپھو پر گھر کی لائٹس گر گئی اور ان کو بہت زور سے کرنٹ لگ گیا، سب ہسپتال لے کے گئے ہیں پھپھو کو، نازیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ نازیہ کے کندھے اتنے بھاری ہو گئے تھے، نازیہ آگے کی طرف جھک رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ ذیشان نے نازیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ تھک گئی ہوں، جلدی گھر چلیں، نازیہ نے کہا اور بائک پر بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کے نازیہ اندر گئی تو سب اپنے کمرے میں تھے۔ نازیہ نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح نازیہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گلاب اور موتیاں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خوشبو اتنی دل فریب تھی کہ نازیہ کی آنکھیں بند ہونے لگی اور ہونٹ مسکرانے لگے۔ نازیہ دوبارہ نیند کی وادی میں جانے لگی۔ جب دوبارہ نازیہ کا ذہن بیدار ہونے لگا تو اسے اپنے ماتھے پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی آنکھیں کھول کے دیکھا تو اماں پاس بیٹھی نازیہ کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور باجی پیروں کے پاس بیٹھی تھی۔ شکر ہے میری بچی کو ہوش آ گیا، اماں نے نازیہ کو آنکھیں کھولتے دیکھ کہا۔ کیا ہوا مجھے؟ نازیہ نے کمزور سی آواز میں پوچھا اور اٹھنے لگی، پر اس سے اٹھا نہیں گیا، جسم میں درد ہونے لگا۔ تمہیں بہت تیز بخار ہو گیا تھا بیٹا، اماں نے کہا۔ صبح جب تم اتنی دیر تک کمرے سے باہر نہیں آئی تو میں تمہیں بلانے آئی تھی، پر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے اتنا بجایا پر تم نے دروازہ نہیں کھولا، پھر گھر کی چابی سے دروازہ کھول کے اندر آئی تو تم بے ہوش تھی، تمہاری آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھی، اتنا تیز بخار تھا، تمہیں ابھی ڈاکٹر انجیکشن لگا کے گیا ہے۔ اماں تو صبح سے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، باجی نے ساری تفصیل بتائی۔ نازیہ حیرت سے کبھی اماں کو دیکھتی اور کبھی باجی کو۔ اتنا سب ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا، نازیہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم پریشان نہیں ہو، شازیہ تم سوپ بنا دو نازیہ کے لیے، میں شکرانے کے نفل پڑھ لوں۔ اماں نے دونوں کو ساتھ ہی مخاطب کر دیا اور باہر چلی گئی۔ باجی بھی اٹھ کے چلی گئی۔ نازیہ کو اپنے ہاتھ میں کچھ نرم نرم محسوس ہوا۔ اس نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کے دیکھا، اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ پھول دیکھ کے نازیہ مسکرانے لگی۔ کبھی بخار تیز ہو جاتا اور کبھی خود ہی کم ہو جاتا، سارا دن یہی چلتا رہا۔ نازیہ کمرے میں ہی لیٹی رہی۔ رات کو اماں نے سوپ پلایا، بخار چیک کیا تو کم تھا، پھر اماں نے دوا دی اور سونے کا کہہ کر باہر چلی گئیں۔ اماں کے باہر جاتے ہی خوشبو آنے لگی، مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گئی۔ آج ارم کی شادی تھی،
پر صبح سے نازیہ کو بہت تیز بخار تھا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نازیہ کا بھی شادی میں دل جانے کا نہیں تھا۔ اماں آج ارم کی شادی ہے اور نازیہ بیمار ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو انٹی کو برا لگے گا۔ شازیہ نے اماں سے کہا جو نازیہ کے لیے کھچڑی بنا رہی تھی، بیٹا نازیہ تو نہیں جا سکتی، ایک کام کرو، تم ذیشان کے ساتھ چلی جانا اور لفافہ دے کر واپس آ جانا، ہماری طرف سے معذرت کر لینا۔ اماں نے شازیہ سے کہا ٹھیک ہے اماں۔ شازیہ نے کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ ایک ہفتے تک نازیہ بیمار رہی، پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ آج اتوار تھا، سب گھر میں تھے۔ نازیہ اٹھی تو کمرے میں گلاب کی خوشبو پھیلی تھی اور تکیہ کے پاس گلاب کا پھول رکھا تھا۔ نازیہ فریش ہو کے تیار ہوئی اور باہر آ گئی۔ باہر آئی تو پتہ چلا اماں کی کوئی پرانے رشتہ دار آئی ہوئی تھی۔ باجی کچن میں چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ نازیہ یہ چائے اماں کو دے آؤ، میں سالن بھون رہی ہوں ورنہ جل جائے گا، شازیہ نے نازیہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور جواب سنے بنا ہی ٹرے پکڑا دی۔ نازیہ اماں کے کمرے میں ٹرے لے کر چلی گئی۔ وہاں اماں کے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی۔ نازیہ نے سلام کیا اور وہیں ٹرے رکھنے لگی۔ یہ نازیہ ہے نا تمہاری چھوٹی بیٹی؟ وہ عورت پوچھنے لگی۔ ہاں یہ میری چھوٹی بیٹی ہے نازیہ، یہ نجمہ ہے، میری دوست ہے پرانی۔ اماں نازیہ سے وہ انٹی کا تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے، جب میں نے دیکھا تھا تو چھوٹی سی تھی۔ نجمہ انٹی نے کہا مجھے بڑوں میں بیٹھنا ٹھیک نہیں لگا تو میں اٹھ کے چھت پر چلی گئی۔ مغرب ہونے والی تھی۔ ہماری چھت پر بہت بڑا جھولا رکھا ہوا ہے۔ نازیہ جھولے پر بیٹھ گئی اور تبھی گلاب اور موتیاں کی خوشبو آنے لگی۔ نازیہ کی خوشبو سے آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ جھولے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد جب نازیہ نے آنکھیں کھولی تو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ نازیہ جلدی سے نیچے گئی۔ نجمہ انٹی چلی گئی تھی۔ اماں اور باورچی کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اماں اور بھائی آنے والے تھے۔ نازیہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو سب کھانا کھانے لگے تو اماں نے ابا کو مخاطب کیا، میری دوست نجمہ اپنے بیٹے کے لیے نازیہ کو پسند کر گئی ہے۔ اماں نے ابا سے کہا، نازیہ کے گلے میں نوالا پھنس گیا اور اسے زور سے کھانسی آنے لگی۔ باجی نے جلدی سے پانی دیا۔ نازیہ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔